مثال کا ایک ایک موضوع کے اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو مخاطبین تھے پہلے شروع، ان کو یہ بات سمجھایا ہے اور قرآن کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم حضرت یوسف کے بارے میں میرے نبی سے پوچھتے ہو، میرے نبی ان کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بیان کیجیے کہ یوسف علیہ السلام کا معاملہ کیسا ہوا اور مصر میں کیسے پہنچے، کیونکہ رہنے والے تھے دوسرے علاقے سے، وہاں سے مصر میں کس طرح گئے ہیں، ان تمام واقعے کو اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے پیارے محمد یہ واقعہ آپ کو معلوم نہیں تھا، ہم نے آپ کو بتایا. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ اے پیارے محمد یہ واقعہ آپ کو معلوم نہیں تھا بلکہ ہم نے آپ کو بتایا. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کا علم تھا، اور اللہ کیا فرما رہے؟ اے پیارے محمد آپ کو یہ واقعہ معلوم نہیں تھا بلکہ ہم نے بتایا، اور اس سے پہلے آپ ہے تو غافلین میں سے تھے، آپ ہے تو اس کے واقعے سے بالکل نا واقف تھے، آپ کو معلوم نہیں تھا، ہم نے بتایا کر کے آپ کو معلوم ہوا. تو بتاؤ ان کا عقیدہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ ٹوٹ گیا. کیونکہ ایسے کھوکھلے اور بے بنیادوں پر اپنے عقیدوں کو ٹکائیں گے تو عقیدہ نہیں ٹکتا. عقیدے کے لیے قرآن کی دلیل ہونا کافی ہے، عقیدہ بنانے کے لیے مضبوط دلیل کافی ہے، اور متواتر احادیث کافی ہے، بڑی بڑی مضبوط حدیث، ٹھوس حدیث جس کی سند بھی قوی ہو، صحابہ بھی قوی ہو، نقل کرنے والے بھی قوی ہو. اور انہوں نے کیسا بنائے؟ اور اللہ کے نبی کی پوری دنیا کا علم تھا. کیوں ایسا بولیں گے دکان چلیں گی تو بول دو کیا جا رہا، نبی تو بڑے ہے تو تھوڑا اور ایک بات لگا دو اوپر سے، اپنی دکان الگ سے 2 اینٹ کی بنا دی، ذرا 2 لوگ بڑھ جائیں گے ادھر سے بھی، اور اپنی طرف سے سلام بھی ٹھوک دو، کچھ تو نیا جوڑ دو، لوگ اور بڑھ جاتے ہیں مثال کے طور پر. اور لوگوں کیا ہونا، واہ واہ، لوگوں کو ہونا مشاعرہ، تفسیر نہیں ہونا. اور مشاعرے میں خاص طور سے عورت ہونا ایک، پھر تو دیکھو ہاں کیا داڑھی اور کیا ٹوپی، سبحان اللہ کیا بات کری بولے منصاف ہو رہے. پھر ایسا بولتے لوگ واقعتاً کیا توحید کو بیان کیا بولے، اور ہے تو کیا بیان کری بولے. تو لوگوں کو مشاعرہ لگتا، قرآن کی تفسیر نہ لگتی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے پیارے محمد ہم نے آپ کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا ہے. اب کیا ہے واقعہ؟ حضرت یوسف علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام جو بیٹے ہیں وہ حضرت یعقوب کے، اور حضرت یعقوب جو بیٹے ہیں وہ حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق جو بیٹے وہ حضرت کس کے؟ ابراہیم کے. اور حضرت ابراہیم کس کے؟ آزر کے. کس کے بیٹے؟ آزر کے. یہ ان کا تھوڑا سا مختصر شجرہ نسب ہے، نسب نامہ ہے. تو حضرت یعقوب علیہ نبی جی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنے بچے دیا تھا؟ 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اور بیٹی بالکل نہیں تھی، بیٹی نہیں تھی، 12 بیٹے تھے. اور پہلی بیوی تھی جس سے کتنے بچے تھے؟ 10 تھے. پھر دوسری بیوی کرے تو اس سے کتنے بچے تھے؟ 2 تھے. اور 2 میں سے ایک کا نام کیا؟ حضرت یوسف، اور دوسرے کا نام بنیامین. یہ 2 بیٹے ہیں، اور یہ دونوں چھوٹے تھے، اور وہ 2 باقی جو بڑے تھے وہ بڑے بچے تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر تقریباً 12 سال 10 سال ایسا کچھ لگ بھگ یہ تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب گرا، خواب دکھا. کیا خواب دکھا؟ کہ آپ کو ہے تو 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج وہ کیا کر رہا آپ کے سامنے؟ سجدہ کر رہا، جھک رہا ہے، آپ کو سجدہ کر رہا ہے. جب یوسف علیہ السلام نے واقعہ دیکھا تو اپنے ابو جان سے عرض کیا، بس ایسے ہی کہا، تعبیر نہیں پوچھی، مطلب ابا کے سامنے بات کو رکھا. ابو جی میں نے یہ خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ بولے یہ مسئلہ ہوا. تو ابو سمجھ گئے فراست سے کہ میرا بیٹا کچھ نہ کچھ دنیا کے اندر بڑا کام کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو چننے والا ہے. کیونکہ خواب جو ہے وہ نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. خواب بھی اللہ کی جانب سے بھی ہے اور کچھ شیطان کی جانب سے بھی. جیسے بعض لوگ بولتے اللہ سے میں مشورہ کر کے آیا، مجھے خواب گرا، اللہ میں نے بولے کہ تم شروع کر دو کام. پھٹی جن کی زبان سے اچھا ہی اللہ میں نے بولے. ان کا منہ اتنا کیسا منہ ہے، کیا ان کے عمل ہے.
اور اللہ میں نے بولے کہ تو اعلان کر دے تو چھے نبی، اور اللہ نے کو مہدی بنا دیا، عمل کیسے دیکھو تمہارے نماز کا ٹھکانے نہیں ہے۔ تو ایسے ہے برے خواب بھی، شیطان کے بھی خواب آتے، شیطان بھی وہی کرتا بری، تو اللہ کی طرف سے خواب آتے، اور خواب کا آنا اللہ کی جانب سے ایک اچھی علامت رہتی۔ اور خواب کے بارے میں اصول یہ ہے، کبھی خواب ہے تو دکھنے کے اعتبار سے اچھا رہتا اور رزلٹ کے اعتبار سے خراب رہتا کبھی کبھی، اور کبھی ایسا رہتا دکھنے کے اعتبار سے خراب رہتا اور عمل کے اعتبار سے اچھا رہتا، نتیجے کے اعتبار سے۔ مگر اگر خواب گر گیا تو خواب کو ہر کسی کو بیان نہیں کرنا، اس کو بھی اس کو بھی اس کو بھی اس کو بھی نہیں بیان کرنا۔ خواب کا ایک علم ہے مستقل، خواب کی مہارت ہے، جو نیک لوگ رہتے انہی کو رہتی، ہر کسی کو نہیں رہتی۔ اور لوگ خواب گر کے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ مت دیکھو، لپڑے ہو جائیں گے، پھر آپ کے معاملے خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے ایک بہت بڑے امام ہیں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، خواب کے بڑے امام ہیں، ان کو خواب کا علم بہت دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ایک بندہ ہے، حضرت جی مجھے خواب گرا، کیا گرا؟ میرے کمبر کے نیچے آنکھ جل رہی، بول میرے کمبر کے نیچے آنکھ جل رہی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ گھر خالی کر دو، تمہارا گھر کیا ہونے والا ہے؟ گرنے والا ہے، خراب ہونے والا ہے، جلنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا بندہ آیا، حضرت جی میرے کو خواب گرا، بولے کیا خواب گرا؟ میرے نیچے سے آنکھ جل رہی، بولے ٹھیک ہے، بولے بہت اچھا خواب ہے، گھر کھودو، بولے وہاں پہ خزانہ ہے، وہاں پہ ہنڈی ہنڈی۔ تو بولے کیا مطلب؟ حضرت جی بندہ آیا تھا اس سے پہلے صغیر، تو ہم نے اس کو بولے اس کو سیم خواب گرا تھا اور آپ نے اس کو گھر خالی کرو بولے، اور یہ آیا مثال کے طور پہ کلیم، تو آپ نے اس کو بولے کہ ماشاءاللہ خزانہ ہے، دونوں کا خواب سے ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ موقع اور محل کے اعتبار سے اور حالات کے اعتبار سے، سیزن کے اعتبار سے دونوں کی تعبیر الگ الگ ہے۔ وہ جو بندہ آیا تھا وہ گرمی میں آیا تھا اور گرمی میں آگ رہتی، تو ہم نے اس کی آگ کی تصویر دے دی بولے اس کو، اور یہ بندہ سردی کے زمانے میں آیا اور سردی کے اندر خزانہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چلے اس میں خزانہ ہے۔ تو خواب کی جو تعبیر ہے بڑی نازک ہے، ہر کسی سے اگر بیان کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے خواب کو ہے تو ایک اوپر لٹکا دیا، ایسا لٹکا ہوا ہے، جو چپل مارے گا وہ گرے گا، جیسا وہ ہے تمہارے آم وغیرہ، اور یا پہ جامو، یہ کیا ہے بادام، چپل مارے گرتے، تو یہ اوپر لٹکا ہوا ہے، جو مارے گا وہ گر جائے گا۔ دن بول کے چپل مارو گے تم اس کو کیا مارو؟ اخروٹ، یا پھر ہے تو اس کو اچھا کوئی بھاری چیز آم مارو، یا بادام کی جگہ بادام مارو، تو ویسا ہی ہے، مگر گر جائے گا۔ تو ویسے ہی خواب اگر اچھا ہے، اگر خواب دیکھے آپ نے جا کے بول دیا کس کو؟ اس کو، یا چور کو، یا زانی کو، یا ایسے لپے رسنگی کو جو تمہارا دشمن ہے، جو تمہارے سامنے بدخائی چاہتا تمہاری، تو مرنے والا ہے، تو وہ خواب گر گیا تب وہ تمہارے حق میں وہی ہو جائے گا پھر۔ اور کسی نے بول دیا کہ نہیں ماشاءاللہ آپ کو نوکری لگ جائے گی، تو تب بول کے گر جاتا ہوں، سمجھ رہے؟ خواب جو ہے معلق ہے، تو اس لیے ہر کسی سے خواب بیان کرنا نہیں چاہیے، بلکہ سنجیدہ، سمجھدار، اور خاص طور سے اپنے گھر والوں میں اگر اپنا کوئی خیر خواہ ہے تو ان سے بیان کرے اور ان سے تعبیر لینے کی کوشش کرے۔ اورنگ آباد کے اندر ہمارے استاد محترم یعنی مفتی صاحب ہے، حضرت مولانا مفتی معیز صاحب، مراٹھواڑے کے بڑے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے میں بہت زیادہ ملکہ دیا ہے خواب کے سلسلے میں، تو اکثر لوگ ان کے پاس آتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ وہی فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی نے ان سے بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب گرا کہ 11 سجدے، 11 ستارے اور ایک سورج چاند کو سجدہ کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا جو تم نے خواب دیکھا ہے کسی سے مت بیان مت کرو۔ کیوں مت بیان کرو؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بری تعبیر دیں گے، اس لیے کہ آپ کے جو بھائی دیگر جو 10 بھائی تھے وہ کیا ہو جائیں گے؟ آپ کے دشمن ہو گئے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے بھائی کا نظریہ آپ کے سلسلے میں کچھ کھوٹ سا معلوم ہو رہا ہے، آپ کے بارے میں کچھ وہ تو چبھن سا محسوس ہو رہا ہے آپ کے ان کے نظر میں آپ، تو اس لیے بہتر یہ کہ آپ مت بیان کرو۔ اور کیونکہ وہ بھی انسان ہے، اور انسان ہونے کے ناطے شیطان ان کو اچکائیں گا اور وہ آپ کو کیا کریں گے؟ تکلیف پہنچائیں گے۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ شیطان انسان کے بدن میں ایسا دوڑتا ہے جیسے کہ خون دوڑتا ہے، جیسے کہ خون، شیطان یہ بات کی کوشش کرتا ہے انسان کو کس طرح گمراہ کرے۔ فرمائے ان شیطان الانسان عدو مبین، اور بلا شبہ شیطان انسان کا کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے، اور انسان گمراہ کر دیں گا، اور ہے تو بھائی کے قتل کے اندر یا بھائی کو نقصان پہنچانے کے اندر ملوث ہو جائیں گے۔ اس لیے
ایسی باتیں جس کے بارے میں ہمیں نظریہ ہو کہ ہم فلاں کو بیان کر دیں گے تو فلاں ہمارا نقصان کر دے گا، اس لیے ویسی باتوں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے دل کے اندر چھپا کے رکھنا چاہیے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی ہمیں کہ ایسی باتیں جسے اگر ہم سامنے والے کو بول دیں گے یا سامنے والے کو اسے خبر کر دیں گے تو سامنے والا کیا کرے گا؟ ہمیں اس کا نقصان پہنچائے گا۔ مثال کے کوئی پلاٹ بک رہا سستے میں ہے اور اپن لینے کا ارادہ کر رہے ہیں اور اپنے جا کے اپنے دوست کو بول دیے، اور دوست کیسا ہے؟ وہ 2 نمبر ہے، تو کیا کرے گا؟ کتنے میں دے رہے تم اس کو؟ 5 میں، میں 5.5 دیتا ہوں۔ اور ایسا ہوا لوگوں کے ساتھ، ہو رہا کہ نہیں ہوگا لوگوں کے ساتھ؟ میں دیتا ہوں 5 5.5 میں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو منتخب کرے گا، کیا کے واسطے؟ نبوت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا معلوم ہوتا ہے نبی بنائیں گا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بات کرنے کا سلیقہ عطا فرمائیں گے، بات کرنے کا فن، بات کرنے کا ہنر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ یا دوسری تعبیر علماء نے یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خواب کا علم عطا فرمائیں گے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ،